بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے اپنے مسئلہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان جس کا مطلب ہے پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پنجاب کے پاکستان کے مختلف ویوز ہیں۔ یہ پاکستان ایسی سرزمین ہے جس کو انشاءاللہ قیامت تک زوال نہیں آ سکتا، اور یہ جو آج کل مودی کوششیں کر رہا ہے یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ یہ ہے پاکستان اور یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ باقی ہر قوت مٹ جائے گی اس کو مٹانے والی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ ہماری جیسے سرزمین ہے، امن کا پیغام دیتی ہے۔ ہم لوگ امن کے داعی ہیں، ہمارے نبی امن کے داعی تھے، تو ہم لوگ ظلم نہ کرنے والے ہیں نہ سہنے والے ہیں۔ یہ بات مودی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بات انشاءاللہ بہت جلد اب سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے وہ مسلمان عورتوں پہ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ اب ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ظلم کی رات جو کالی رات ہے یہ ختم ہو کے انشاءاللہ خوشحالی کا ایک نیا سویرا آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تاریخ رات ختم ہونے والی ہے، امن آئے گا انشاءاللہ، خوشحالی کے گیت گائے گی یہ سرزمین۔ تکلیف بہت دیکھ لی اب مسلمانوں نے۔ خان صاحب کو ووٹ ملا تھا کرپشن کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لیکن اب عوام جو ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو کشمیر کی سرزمین ہے لہو لہو، اس پر امن قائم کرنا بھی خان صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اب انشاءاللہ یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر میں مسلمان جو ہے ہمیشہ سے پستا آ رہا ہے، اب آئے گی باری انشاءاللہ ہندو کی، گائے کا پیشاب پینے والے کی۔ یہ جو پاکستان ہے یہ انشاءاللہ بہت پرسکون پرامن لوگوں کی جگہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ایسی ہی خوشحالی آئے گی اب انڈیا کشمیر میں اور ہندوستان کے خالصتان میں۔ یہ ہے پاکستان کی آرمی، نوجوان جو ہر وقت چوکس ہیں، ہر وقت چوکس ہیں۔ جس طرح مسلمان عورتوں کو کشمیر میں ذلیل کیا جاتا ہے، اگر اسی طرح ہم لوگ، ہماری پاک آرمی اگر ہندوؤں کی گھروں میں گھس جائے تو یقین کریں ہندو چلا اٹھیں، اور اقوام متحدہ سے تو مایوسی ہو چکی ہے فلی۔ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی جو نیوی ہے، اور پاکستان کی جو فضائیہ سرزمین، بحری اور بری ساری افواج انشاءاللہ ہر وقت چوکس ہیں، لڑنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور کسی بھی وقت خان صاحب نے الرٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کارروائی اگر ہلکی پھلکی بھی اگر کوئی انڈیا کی جانب سے کوئی شرارت کی جاتی ہے تو اس کا انشاءاللہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے طیارے ہر وقت چوکس اور چوبند فضاؤں میں پہرا دے رہے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کی اپنی آرمی، اپنے محافظوں کو گالی دیتے ہیں، ان سے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ لوگ بارڈر پہ ہماری حفاظت پہ مامور ہیں اور وہ گولیاں کھاتے ہیں سینوں پہ۔ وہ اپنا خون دے کے اس دھرتی پہ امن قائم کرتے ہیں، اور لوگ جب گالیاں دیتے ہیں تو یقین کریں کہ دل جلتا ہے، دل خون کے آنسو جلتا ہے۔ ایسے انشاءاللہ یہ فلی تیاری ہے۔ خان صاحب نے الرٹ کیا ہے، باجوہ ڈاکٹرائن نے الرٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اب خان صاحب جو ہیں وہ ایران کا اور چائنا کا دورہ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ چائنا کے ساتھ یہ بات کریں گے کہ چائنا کا حالانکہ وہ رسپانس نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ چائنا کیونکہ چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے ابھی تک تو کسی بھی چیز کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب ابھی بات کریں گے اس پہ جب جائیں گے چائنا، تو انشاءاللہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہر وقت الرٹ ہے، چوکس ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس کو مسائل بتائیں گے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کا وہ پانی وغیرہ بند کر رہا ہے، اور پاکستان کی نیوی کے دستے ہیں جو کالے سمندروں میں اس وقت اتر چکے ہیں اور اپنی سرحد پر حفاظت پر مامور ہیں۔ پاکستان کی تمام عوام سے اپیل ہے کہ پرسکون رہیں۔ جو رات ہماری قبر میں ہے وہ قبر میں آئے گی، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ، اور اگر دشمن کی گولی سے ہمیں موت ملتی ہے تو اس موت سے بہتر اور کچھ چیز نہیں ہے۔ ہمارے جو آرمی، ہماری نیوی، ہماری بحری ساری افواج انشاءاللہ الرٹ ہیں، اور اب مودی جو ہے وہ اب کشمیر سے بھی نکلے گا۔ کشمیر تو پاکستان بنے گا ہی، اب انڈیا کا ایک صوبہ ہے وہ خالصتان، اب وہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پاکستان بنے گا، وہ بھی جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، اب انشاءاللہ اس خالصتان کی باری ہے۔
इंडिया का ख्याल था कि खित्ते में शरारत करेगा, महफूज रहेगा, लेकिन ये उसकी सोच है। जब पेट्रोल और डीज़ल के साथ खेला जाए ना तो फिर घर अपने को भी आग लगती है। ये इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है जब खालिस्तान में भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा। ये पाकिस्तान की फ़ौज, ये इंशाल्लाह फ़ज़ाइया, ये बहरिया, और ये हैं पाकिस्तान के वो शानदार कामयाबियाँ जो अब तक हमारे साइंसदानों ने सर अंजाम दिए हैं। ये 1998 का ये सब कुछ इंडिया को दिखाने के लिए है। इंशाल्लाह नेस्तो नबूद कर देंगे इंडिया को। खालिस्तान भी लेके रहेंगे, कश्मीर भी लेके रहेंगे, मोदी तेरी जान भी लेके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी तकलीफ़ होती है जब मुसलमान औरतों पे, बच्चों पे जुल्म करते हैं। ये हैं पाकिस्तान के मिसाइल्स। मोदी देख ले हतफ 1। इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं जो इंडिया की दूसरी जानब श्रीलंका के बॉर्डर तक रेंज है हमारी। नसर हर वक्त अलर्ट, माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी है। जैसा कि आप सल्लम ने भी कहा था कि मुसलमान को अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए, और इंशाल्लाह वो अब वक्त दूर नहीं है। घोड़े भी तैयार हैं, जान भी हाज़िर है, और कलमा पढ़ के इंशाल्लाह जान देने वाले भी तैयार हैं। किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ना पाकिस्तानी फ़ौज को, ना पाकिस्तानी अवाम को, बेखौफ हैं। ये जो सारी कशमकश मीडिया पे कशीदगी है, ये भी एक साजिश के तहत की जा रही है। पाकिस्तानी मिसाइल देखें, ये हैं इंशाल्लाह तैयारी गौरी 1, और ये इनकी रेंज है 1500 किलोमीटर और 15,850 kg वज़न जो वो साथ लेके जा सकता है। और ताजिकिस्तान निशाना है इस पे, ताजिकिस्तान तक जा सकती है इसकी रेंज। यानी कि अगर ताजिकिस्तान यहाँ से काफ़ी दूर है पाकिस्तान से, इंडिया का दूसरा बॉर्डर वो भी क्रॉस करेंगे। ये है शाहीन 1, रेंज है 900 किलोमीटर, और ये भी इंडिया पूरे सरहद पूरे इंडिया को क्रॉस कर सकता है। ज़बरदस्त तैयारी में बैठे हैं, कोई किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में खान साहब और डॉक्टराइन हैं जो हमारे बाजवा साहब, वो पुरसकून हैं। अलर्ट कर दिया है, शाहीन 3 जा रहा है। इंडिया के लिए हमने ये सारा बारूद बनाया है, और केमिकल न्यूक्लियर हम पावर हैं। ये सारी तैयारी हमारी इंडिया के लिए है, और इंशाल्लाह ये असला हमने एशिया के किसी भी मुल्क पे यूज़ नहीं करना, ये हमने सिर्फ इंडिया पे उतारना है। और इंशाल्लाह अब वो वक्त आ गया है, अब ग़ज़वा हिंद का वक्त आ गया है इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया था। बहुत शुक्रिया।